کہ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثلاثی مزید فی کے ابواب ہم پڑھ رہے ہیں اور دو ابواب ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھے تھے، تو جلدی سے ان کو ریوائز کرتے ہیں اور پھر آج انشاءاللہ ایک دو ابواب کو اور دیکھتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ہمارے پاس ثلاثی مجرد کے ابواب تھے وہ 6 ابواب تھے، اور وہ اب آپ کو یاد ہیں: فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمیع یسمع، حسیبہ یحسب اور کروما یکروم. اور آپ کو معلوم ہے کہ اب ڈکشنری میں اگر کسی بھی ورڈ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا روٹ لیٹر ڈھونڈتے ہیں. مثلا آپ کو لفظ عین، لام اور میم یہ آپ نے سرچ کیا، جب وہاں گئے تو اس کے آگے آپ کو لکھا ہوا نظر آیا سین. اس سے آپ کو پتہ لگا کہ یہ سمیع یسمع کے باب پہ ہے، تو آپ نے کہا علیمہ یعلم. ٹھیک ہے نا؟ یا آپ کو کوئی باب اور نظر آیا ٹھیک. تو آپ اس کے حساب سے ڈکشنری میں سرچ کرتے ہیں. ڈکشنری میں اگر آپ کو روٹ لیٹر نہیں پتا تو آپ کے لیے سرچ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو روٹ لیٹر کو کسی ورڈ میں سے کیسے آپ نکالتے ہیں اس کی طرف ہم آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. تو یہ تو بہت آسان ہے کیونکہ ان کی گردانیں آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہیں. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ کیوں ضرورت تھی اس کی. تو ثلاثی مجرد کے لفظ کا معنی ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی فتح کا مطلب ہے اس نے کھولا. اب اگر آپ کہتے ہیں یفتح تو معنی وہی رہے گا، کھولنا، صرف فرق پڑے گا زمانے پہ. یفتح کا مطلب ہو جائے گا وہ کھولتا ہے یا وہ کھولے گا. اگر اس کا مجہول بنا دیں گے، ماضی مجہول، تو آپ کہہ دیں گے کھولا گیا. اگر آپ اس کا مضارع مجہول بنا دیں گے تو ہم کہیں گے کھولا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یا کھولا جا رہا ہے. اور اگر آپ اس کا امر بنا دیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا تو کھول. اور اگر آپ اس کا نہیں بنا دیں گے، فعل نہیں، تو وہ ہو جائے گا مت کھول. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اس کا مصدر بن جائے گا اور وہ ہوگا کھولنا. اور اسی طرح سے اس کے دو چیزیں ہم نے اور پڑھی، ایک اسم الفاعل بن سکتا ہے اور ایک اسم المفعول بن سکتا ہے. فاعل اس کا بن جائے گا فاتح، کھولنے والا، اور مفتوح جس کو کھولا گیا. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. یہ جو ہم نے پیچھے ساری صرف ہم پڑھ کے آ رہے ہیں وہ ہم نے یہ پڑھی، تصریف ہم نے یہ کی. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ جو معنی تھا کھولنا، اس سے ریلیٹڈ باتیں ہوئی ہیں کھولنا سے متعلق، لیکن اگر میں اس کے معنی میں تبدیلی لانا چاہوں، مطلب دیکھیں سب میں تھا اس نے کھولا، ٹھیک ہے نا، اور وہ کھولتا ہے، کھولا گیا، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں، کھولنے والا. اب میں اس سے میننگ ڈفرینٹ لینا چاہتا ہوں. مثلا میں کہنا چاہتا ہوں کھولنے والی چیز. ٹھیک ہے نا؟ تو اب مجھے اس سے کھولنے والی چیز، فرض کریں چابی، اب آپ کو پتہ ہے اسی سے بنتا ہے لفظ. کیا لفظ ہوتا ہے؟ مفتاح. 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 مفتاح، مفتاح چابی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس طریقے سے مفتوح، کھلا ہوا دروازہ. تو یہ جو لفظ آپ کو مزید ملیں گے، ان کو، اس تصریف کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ہمارے پاس ایک طریقہ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ابواب ہیں، کچھ نئے وزن ہیں. جب ہم اس وزن کے اوپر کسی ورڈ کو لے کے آتے ہیں تو اس کے معنی میں ایک بڑی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں. مثلا ہم نے دیکھا تھا کہ لاسٹ کلاس میں ہم نے ثلاثی مزید فی کے جو ابواب دیکھے تھے، اس میں سے ہم نے 2 ابواب کو پڑھا تھا. پہلا باب جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا باب افعال، اور باب افعال سب سے زیادہ استعمال ہوا ہوا باب ہے ثلاثی مزید فی افعال میں. بلکہ میں نے بتایا تھا ضرب یضرب کے بعد سب سے زیادہ جو باب استعمال ہوا ہے وہ یہ باب ہے، 4th چیپٹر یا 4th فارم آف ورب. تو ورب کی 4th فارم ہے، اسے ہم بولتے ہیں افعال. اس کا ویٹ آ رہا تھا، یعنی ماضی کا اس کا پہلا صیغہ بنتا تھا افعلا کے ویٹ پہ. اور ایک بات میں نے آپ کو اور بتائی تھی کہ جو مصدر ہیں، یعنی کھولنا، فتح سے میں نے بتایا کھولنا، فتح، تو اس کا ویٹ اس فتح کے کیس میں تو آیا فا کے اوپر زبر ہے، تا کے اوپر سکون ہے، فتحن، ہا کے اوپر لگا دیں تنوین، تو فتح یا فتحن. تو یہ ایک ویٹ ہے، لیکن ضروری نہیں ہے ہر ایک میں یہ ویٹ ہو. ثلاثی مزید فی کے اندر، ثلاثی مجرد کے اندر ہر چیز کا ویٹ ڈفرینٹ ہوگا، ہر چیز کا ویٹ ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے یار، میں نے پھر ان کی بات نہیں مانی. انہوں نے مجھے کہا تھا چلیں کوئی بات نہیں. تو انہوں نے یہ جو باب افعال ہے یا جتنے بھی اب باب ہم نظر آئیں گے، ان کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ
ان کا جو مصدر ہوتا ہے نا وہ ایک سیٹ پیٹرن پہ ہوتا ہے. ثلاثی مجرد میں کوئی پیٹرن نہیں ہے. 30-35 طرح کے آپ کو مل سکتے ہیں مصدر کی فارمز، یعنی کبھی کسی ویٹ پہ آئے گا، کبھی کسی ویٹ پہ آئے گا، کبھی کس ویٹ پہ آئے گا. لیکن یہ جو ہم باب پڑھنے جا رہے ہیں ان سب کے اندر عام طور پہ ایک ہی ویٹ ہوتا ہے. جس طرح یہاں پہ اس کا نام ہے افعال، تو افعال اس کا مصدر ہے. جو جس سے میں پکار رہا ہوں نا اس کو بار بار، افعال، افعال اس کا مصدر ہے، یعنی اس فعل کا نام ہے، اور اس کا وربل نیم ہے، وربل ناؤن ہے یہ. اور افعلا اس کا پہلا ورب ہے، یعنی فرسٹ فارم آف ورب ہے، جو میں نے درمیان میں لکھ دی، ورنہ یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا. کیوں لکھ دیا میں نے؟ اس لیے کہ کچھ لوگ اس کو باب افعال کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو باب افعلا کہتے ہیں. تو کنفیوز ہوتے ہیں ہوں گے آپ بھی پڑھ کے کہ باب افعلا کون سا آگے، تم نے پڑھا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. ویسے تو اس کو بھی پڑھنے کا اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو پڑھیں افعلا یفعلو افعال، ایسے یاد کریں جیسے وہاں پہ کیا تھا ضربا یضربو. لیکن کیونکہ اس میں مصدر ہمارے پاس نہیں تھا اس لیے ہم نے اسے چھوڑ دیا. اس میں مصدر کو بھی یاد کریں. تینوں کو نام سر سے یاد کریں. اسکرین آپ کی آپ نے شیئر کی ہوئی ہے، میں نظر نہیں آ رہی. وہ اسکرین نہیں شیئر کی. That's not good. جی سوری، میرا خیال نہیں ہوئی تھی. تو جی اب نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی اوکے. تو جی بالکل، جزاکم اللہ. اس میں اب آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں میں نے اس میں لکھ دی ہیں، اور ہمیں یاد گردان ایسے ہی کرنی ہے کہ افعلا یفعلو اور افعالن، یعنی اس پیٹرن پہ ہی یاد کرنی ہے. اس کا پہلا ماضی کا فرض صیغہ، مضارع کا فرض صیغہ اور اس کا مصدر کا نام. ٹھیک ہے نا. تو مصدر کے نیم سے ہی یہ ابواب پہچانے جاتے ہیں، اور مصدر کے نیم سے ہی اس کے ترجمہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے کو بتایا تھا کہ یہ جو پرٹیکولر فعل، جب جلدی جلدی اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، یہ فعل کیا، یہ کام کیا کرتا ہے، یہ باب افعال یہ کام کرتا ہے کہ آپ کے وہ فعل جو کہ لازم فعل تھے ان کو متعدی بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور لازم کیا تھا، اس کا میں نے کوئی آسان سا طریقہ بتایا تھا کہ اگر اردو میں آپ کوئی ایسی ٹرانسلیشن کرتے ہیں کسی فعل کی جس میں نے کا لفظ نہیں آتا، نے کا نون یا نے نہیں آتا یا نا نہیں آتا، تو مثلا تھا ذہابہ، وہ گیا. اب وہ گیا، اس بات کا اس میں مکمل مفہوم ہے. ٹھیک ہے نا. اس بات میں ایک مکمل مفہوم ہے. وہ گیا یہ مکمل جملہ ہے، وہ بیٹھا یہ ایک مکمل جملہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کے اندر، یعنی اس کے اندر فاعل موجود ہے اور وہ فاعل اور فعل مل کے اپنی بات کو مکمل کر دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں لازم فعل. لیکن اگر کوئی ایسا فعل آپ کے پاس ہو جس کو اپنی بات مکمل کرنے کے لیے مفعول کی بھی ضرورت ہو، مفعول کی بھی ضرورت ہو، تو اس صورت میں ہم اسے کہیں گے کہ یہ ہمارا متعدی فعل ہے. تو یہ باب کیا کام کرتا ہے کہ آپ کے وہ فعل جو کہ لازم ہیں، جب اس کو ہم، جیسے ذہبہ ہے، اس کو میں اگر باب افعلا کے ویٹ کے اوپر لے آؤں تو اس کو بن جائے گا کیا، اذہبا. تو اذہبا کا مطلب جو ہے وہ بدل جائے گا. یہاں پہ مطلب ہے وہ گیا، اور وہ اس کا مطلب ہو جائے گا وہ لے جایا گیا. ٹھیک ہے نا. تو ہم کسی لازم فعل کو جس کے اندر مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں پہ ہم مفعول کو اگر ایڈ کرنا چاہیں تو ہم اس کے لیے یہ کام کرتے ہیں. تو ہم نے اس کو بنا کے دیکھا تھا، اس کی پریکٹس کی تھی. نزلہ وہ اترا، انزلہ اس نے اتارا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ینزلو اس کا مضارع بن جائے گا، وہ اترتا ہے. جب اس سے ہم بنائیں گے باب افعال میں لے کے جائیں گے اس کو، تو یہ بن جائے گا ینزلو. تو انزلہ ینزلو انزالن یا انزال. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے کو بتایا تھا کہ ہم نے اس کو لکھا ہوا ہے کس فارم میں، حالت نصب میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ اسے اگر حالت رفع میں لکھ دیں گے تو انزالون ہو جائے گا، اور حالت جر میں لکھ دیں گے تو انزالین ہو جائے گا. تو یہ اب آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے لکھنا چاہیں. عام طور پہ گرامر کی بکس میں یہ حالت رفع میں لکھا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اسے مضارع میں آسان ہے آپ کے لیے تو مضارع میں لکھ لیں. اس طریقے سے خراجہ سے اخراجہ بنا، اخراجہ سے یخرجو اور اخراجن. خراجہ وہ نکلا، اخراجہ اس نے نکالا. اب دیکھیں معنی میں بہت بدل آ گیا، بہت زیادہ ڈفرینس آ گیا. وہ نکلا وہ خود نکلا،
اخراج اس نے کسی کو نکالا، تو اب کسی کی بات آ گئی، متعدی ہو گیا. پہلے فائل خود تھا، اب فائل کسی سے کام کرا رہا ہے تو مفعول اس کے اندر ایڈ ہو گیا. یہ بیسیکلی اس کا کام ہے. دوسرا کام میں نے کو بتایا تھا یہ بھی کرتا ہے، ویسے اس کا یہ کام کم ہے، یہ اس میں شدت پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کام زیادہ جو ہے وہ ہم اگلے جو ہم ابھی فیل پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ شدت پیدا کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر بھی وہ استعمال ہوتا ہے. دخلا اس سے آپ نے بنایا ادخلا، داخلہ وہ داخل ہوا، ادخلا اس نے داخل کیا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے. اور پھر گردان ہم نے دیکھی تھی، بالکل سیم پرانی گردان ہے، صرف آپ اس ورڈ کو رکھیں اور آگے اپنی گردانیں دونوں چلا دیں. آپ نے بنا کے دیکھی، کوئی پرابلم نہیں انشاءاللہ، نہ ہوئی نہ ہوگی. اکملہ اس نے مکمل کیا، اتمما اس نے پورا کیا، ارسلہ اس نے بھیجا، اذہبہ اس نے نکالا، ابلغا اس نے پہنچایا، اجلسہ اس نے بٹھایا. جلسہ اس نے وہ بیٹھا، اجلسہ اس نے بٹھایا. ٹھیک ہے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے ایک اور کام بھی یہ کرتا ہے. مثلا کوئی تھا درابا، اس نے مارا، ادربا اس نے مروایا، سمیع اس نے سنا، اسما اس نے سنوایا. یہ تو ہماری ایک بیسک چیز تھی. اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر مزید شدت پیدا کرنے کا مطلب. حسنا اس نے نیکی کی، احسنا اس نے احسان کیا، یعنی اس نے بہت بڑھ کر نیکی کی. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی چیزیں کو بھی ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں. بہرحال یہ اب ہم نے پڑھ لی تھی چیزیں. اس کے اوپر آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ افعال جو ہیں اس کے باب افعال سے جو ہم نے اس کے مصدر بنائے تھے وہ اردو میں بہت زیادہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. انصاف اور اسلام اور اصلاح اور اسراف اور انعام اور افہام اور احسان، یہ سارے ورڈ اسی افعال کے ویٹ پر ہی آتے ہیں. اخراج، انکار، اقرار. تو ابھی آپ پڑھ چکے ہیں تو میں اس سے آگے نکلتا ہوں. یہ جو دوسرا باب ہے یہ مجھے ذرا آپ کو پڑھانا ہے دوبارہ سے. یہ تھا باب تفعیل، اور یہ کیا کرتا تھا؟ یہ زور دیتا تھا زیادہ. زور دیتا تو اور کیا کرتا تھا؟ یہ بھی متعدی بناتا ہے لیکن زیادہ دونوں زور کام دینے کرتا والی. ہے اس میں. اسٹیپ بائی اسٹیپ کا مفہوم. اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں یہ ترجیحاً یہ کام کرتا ہے تدریج کے ساتھ ہی. اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے بعد تیسرا، نہیں اسٹیپس ہوں گے، 3 4 پروسیس ہوگا انوالو، تو وہ کام مکمل ہوگی. انزلہ اس نے اتارا، یا وہ کہتے ہیں نزلہ وہ گرا. ٹھیک ہے، انزلہ اس نے اتارا، لیکن جب اس نے اتارا تو اس نے ایک ہی دفعہ اتارا. اور جب ہم کہیں گے اس باب کے اوپر لے کے آئیں گے فعلا کے ویٹ پہ، باب تفعیل ہے فعلا کے ویٹ پہ، تو وہ ہو جائے گا نزلہ. اس کا مطلب ہوگا اس نے بتدریج اتارا، اس نے سٹیپس میں اتارا. ایک ہوتا ہے علیمہ، اس کا مطلب ہے اس نے علم حاصل کیا. ایک ہوتا ہے علامہ، اس کا مطلب اس نے تعلیم کیا، یعنی اس نے پڑھایا. لیکن یہ جو پڑھایا نا اس نے، تو اس نے اس کو ٹائم لے کے پڑھایا. یعنی اس نے ایسے نہیں کیا کہ وہ اس نے چھوا اس کو اور سارا علم اسے ٹرانسفر کر دیا، ایسا نہیں ہے. وہ جو علم ہے وہ یہاں پہ علامہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وہ بیٹھا، اسکول گیا، اسکول سے بیٹھ کے اس نے 6 8 10 مہینے ایک سال میں پڑھا، اور پڑھنے کے بعد ہم کہیں گے کہ اس نے ایک علم حاصل کیا. جیسا ابھی ہم لوگ کلاس چلا رہے ہیں، ایک سیشن، یہ سیشن چل رہا ہے تو ہم تدریجاً ایک ایک دن پڑھ کے اس کو آہستہ 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 سیکھ رہے ہیں. یہ جو علم حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ اس فیل کے اندر لے کے آتے ہیں. اس میں سٹیپس انوالو ہیں اور دن انوالو ہیں، اور ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کو تیسرا، تیسرے کو چوتھا. تو کہتے ہیں ہم نے 15 دن میں، 20 دن میں، مہینے میں، 2 مہینے میں، 6 مہینے میں ایک چیز سیکھی. ٹھیک ہے نا. جب اس طرح کا کام ہوگا تو پھر آپ یہ تفعیل، باب تفعیل کو استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا. تو اور میں نے بتایا تھا کہ مبالغہ بھی پایا جاتا ہے، کثرت بھی پائی جاتی ہے، شدت بھی پائی جاتی ہے، تمام کام ہوتے ہیں. تو نزلہ وہ اترا، نزلہ اس نے تدریجاً اتارا، علیمہ اس نے علم حاصل کیا یا اس نے جانا، علامہ اس نے سکھایا. لیکن اب جب سکھایا نا اس نے، تو اس میں سٹاپ سے انوالو ہے. دونوں کام ہوئے ہیں اس کے اندر. ایک علامہ اس نے سکھایا، سیکھا نہیں سکھایا. اور دوسرا جب اس نے سکھایا تو سکھایا اس نے ترتیب کے ساتھ، اس نے کچھ ٹائم لے کے سکھایا. اس نے اس کو سکھانے میں کوئی کچھ سٹیپس کو فالو کیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا میننگ ہے. اور اسی لیے ہم اس کو اب جو اس کا مصدر دیکھیں وہ ہے تعلیم. تو جو ہم کہتے ہیں نا تعلیم کیا، یا ہم کہتے ہیں اس نے تعلیم حاصل کی، تو اس تعلیم کے معنی کے اندر ہی آپ غور کریں تو یہ میننگ موجود ہے کہ وہ کہیں گیا ہوگا اور وہ پڑھا ہوگا اور اس نے کچھ سال لگائے ہوں گے، تو یہ تعلیم مکمل کر کے علامہ اقبال پاکستان واپس آئے. ٹھیک ہے نا، وہ تعلیم واپس کر کے. ورنہ علم حاصل کرنا کہ میں نے پانی دائیں ہاتھ سے پینا ہے، یہ بھی علم ہے.
اور آپ نے ایک اس بات میں علم حاصل کر لیا، لیکن یہ اس کو آپ اس کیٹیگری میں اللہ ماں کی کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے، کیونکہ آپ نے ایک بات سنی اور وہ آپ تک پہنچ گئی، یہ مکمل مفہوم نہیں دیتا اللہ ماں کا۔ یہاں پہ جب اس نے سکھایا ہے تو اس نے ایک لمبا پروسیس فالو کر کے اس بات کو کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، پھر میں نے سر بتایا نا شدت۔ یہ گردان پیچھے جی جو جی آپ کی تھی نا، جی، اس میں میرے خیال زیر اچھا زیر لگی ہوئی اوپر لگی ہوئی، ٹھیک ہے، کہاں پر کیا نہیں وہ ٹھیک ہے، یف شدت؟ او شد کے نیچے زیر ہے نا، ٹھیک ہے، شد کے نیچے زیر ہے، اس کو دونوں طریقے سے لکھا جاتا ہے، شد یہاں لکھ کے نیچے بھی زیر لکھ دیتے ہیں، یہ ہاں جی فونٹ ہے، میں فونٹ چینج کروں گا تو یہ بھی نیچے آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اچھا جی، قتلا اس نے قتل کیا، قتلا اس نے بہت بے دردی سے قتل کیا، تو ایک یہ معنی بھی تھا اس کے اندر، ٹھیک ہے نا، دو معنی تھے، ایک یہ کہ میں نے کیا سے جب نے اس کو متعدی بنایا تو اس نے کروایا والی بات آ گئی، اور اس نے قتل کیا، اب اس کو اگر اس میں پہلی اس نے ہے موجود، یہ پہلی متعدی ہے، تو متعدی کے اوپر اگر آپ اس کو دوبارہ اس کو لگا دیں گے تو یہ متعدی میں شدت پیدا کرتے ہیں، اگر لازم پہ آئے گا تو اسے متعدی کر دے گا، اگر کسی متعدی پہ آئے گا تو متعدی میں شدت پیدا کر دے گا، کثرت پیدا کر دے گا، ٹھیک ہے۔ طافا وہ گھوما، طوافا اس نے کئی چکر لگائے، کسارا کوبن یہ اچھی اگزامپل ہے، کسارا کوبن اس نے گلاس توڑا، کسارا کوبن اس نے گلاس کو چکنا چور کر دیا، ٹھیک ہے، نہیں اس کو بہت زور سے توڑا، اب یہ میرے ہاتھ میں گلاس تھا، گرا ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم بولیں گے کسارا، کسارا کوبن، تو اس نے توڑ دیا، لیکن اگر میں نے پھینک کے مارا گلاس کو زور سے زمین کے اوپر تو اب میں نے جان بوجھ کے کیا یہ کام، میرے سے غلطی سے نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہے نا، یہ کام ہو گیا، اور ایک ہے آپ نے شدت کے ساتھ کیا تو پھر آپ کہیں گے کسرا، تو اس کو آپ نے زبردستی یا جان بوجھ کے اور پوری شدت کے ساتھ توڑا۔ اچھا جی، تو یہ ہم نے جناب پڑھ لیے تھے، اور باب تفیل سے بھی میں دیکھا لفظ آپ کے پاس جو ہیں وہ تعلیم، تدریس، تقدیس، تصدیق، تکذیب، تکبیر، تجدید، تقریر، بہت سارے لفظ ہیں جس میں استعمال ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے یہ بھی دیکھ لیے تھے کہ مضارع میں کیسے استعمال ہوتا ہے، مجہول میں، اور امر اس کا کیسے بنتا ہے، اور فاعل اسم الفاعل اسم المفعول کیسے بنتے ہیں۔ اچھا جی، آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں نا وہ ہے باب تفاعل، تفاعل، باب تفاعل، اس کا پہلا صیغہ بنتا ہے تفاعلہ، تفاعلہ، اس پہ اس کا پہلا صیغہ بنتا ہے، اور اس کی اب گردان اب بڑے آرام سے بنا لیں گے، ابھی تھوڑی دیر تک بناتے ہیں انشاءاللہ، ماضی کی بناتے ہیں اور اس سے دیکھتے ہیں مضارع میں بھی ہم کیسے اس کو لے کے جاتے ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے؟ اس باب کے افعال میں لزوم ہے، تکلف ہے، کوئی لوگ تکلف کہتے ہیں اس کو، اور اہتمام ہے، یہ کام کرتا ہے، بیسیکلی یہ لزوم ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ اس کے اندر کوئی اہتمام پیدا کرتا ہے، تکلف اس میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ اہتمام سے مراد وہی تدریج ہے جو بھی ہم تھوڑی دیر پہلے دیکھی تھی۔ تو جو ہم نے پیچھے باب پڑھا، باب تفیل، باب تفیل، اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے متعدی بنایا تھا، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ لزوم پیدا کرتا ہے، یعنی یہ لازم بنا دیتا ہے، تو ایسا فعل جس کے اندر جو متعدی ہو، اب متعدی سے اگر آپ لازم بنانا چاہیں تو آپ اس فعل کو یوز کریں، ایک لفظ تھا وہ پہلے سے ہی متعدی تھا، اس کو آپ بنانا چاہتے ہیں لازم، تو آپ اس فعل کو یوز کریں گے، یا آپ کے پاس کوئی لفظ تھا جو کہ لازم تھا، اس کو آپ نے متعدی بنایا، کیسے بنایا؟ آپ نے اس کے اوپر باب یوز کیا، اور باب میں جو ذکر کر رہا ہوں باب وہ ہے باب تفیل، آپ نے باب تفیل کو یوز کیا، یعنی آپ نے فعلا سے بنا دیا فعلا، فعلا بنا دیا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں شدت آ گئی اور اس کے اندر وہ متعدی بن گیا۔ اب اس متعدی سے آپ واپس اس کو لازم میں لے جانا چاہتے ہیں، کیوں لے جانا چاہتے ہیں اس کا بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کیوں لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ لے جانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ آپ اس کو اس باب کے اوپر ڈال دیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کا ویٹ کیا ہے؟ تفعل یا تفعلو، اور مصدر اس کا نام میں آپ کو مل رہا ہے تفاعل، ٹھیک ہے۔ یہ اس ویٹ کے اوپر بھی ابھی آپ دیکھیں، ابھی کو نظر آئیں گے بہت سارے اردو میں لفظ جو ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ گردان بنا لیں جی، تفعل، تفعل سے کیسی بنے گی؟ تفعلا، تفعل، تفعلو، بالکل ٹھیک ہے، تفعلت،
تفعلتا تفعلنا تفعلنا تفعلتا تفعلتما تفعلتم تفعلتی تفعلتما تفعلتن تفعلتو تننا نہیں، تفعلنا. سوری آپ تو نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے غلط لکھا، میں نے اس کو جب بنایا تو غلط لکھ دیا، یہ تننا بنے گا. ٹھیک ہے جی. ہاں جی، ٹھیک. تفعلتن، اس کے بعد تفعلتو اور تفعلتو تفعلنا، تفعلنا. تو یہ ہوگی جی ماضی گردان. اختر صاحب مضارع یتفعلو، تفعلو، جی یتفعلانی، بالکل ٹھیک ہے، یتفعلون، زبردست. یتفعلو، یتفعلانی، یہ یتفعلنا. یہ جو درمیان میں دونوں چیزیں پڑھے نا، یہ تا سے ہیں، یا سے نہیں. ہاں جی یہ ہاں جی تفعل ٹھیک ہے، میں بھی کہہ رہا تھا گڑبڑ ہو رہی. تتفعل، تفعلو، تفعلانی، تتا نہیں ہے، یتفعلنا. تتا دو تا ہیں، تتا تتفعلو تتفعلانی، تتا ٹھیک ہے. دو دفعہ. تتفعلو، تتفعلانی، یتفعلنا. ویری گڈ، تتفعلو، تتفعلانی، تتفعلون، تتفعلین، تتفعلانی، تتفعلنا، اتفعلو، نتفعلو. ویری گڈ، نتفعلو، زبردست. تو یہ جی گردان ہے، بالکل سیم پیٹرن کے اوپر ہے. پہلا چیز آپ کو پتا ہے، لگائیں اس کے اندر گردان بنا. اچھا اس میں ایک مشکل آئے گی تھوڑی دیر کے بعد، ابھی فی الحال تو میں نے اس میں ڈالی بھی نہیں سلائیڈ میں، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب بھی دو تا اکٹھے ہوں نا، اب پڑھنا دیکھیں نا تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے، تتفعلو، تتفعلانی، تتفعلون، ٹھیک ہے. تو یہ جو تتفعلین ہے، یہ لفظ جو تتا آ رہے ہیں نا، دو دفعہ تا آ رہا ہے. کئی دفعہ ہم یہ کرتے ہیں کہ پھر ہم اس میں سے ایک تا کو ڈراپ کر دیں گے، ٹھیک ہے. وہ ہمارے لیے یعنی عرب لوگ یہ کام عام طور پہ کرتے ہیں کہ جب دو تا آ جائیں تو کبھی رکھ لیتے ہیں اور کبھی ڈراپ کر دیتے ہیں. تو آپ کو بہت سارے سیغے ایسے ملیں گے جس میں دو تا میں سے ایک تا رکھا ہوگا، انہوں نے ایک کو ڈراپ کر دیا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہم اس کا پیٹرن انشاءاللہ پڑھ لیں گے. میں نے نہیں ڈالا، جان کے نہیں ڈالا تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو. بتانا آپ کو چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی آیت کے اندر یہ دیکھیں اور آپ کو یہ لفظ نظر آ جائے لکھا ہوا اس درمیان میں، کہ جب تک میں آپ کو وہ نہیں بتاتا، تو اگر آپ کو ایسا نظر آ جائے کہ دو تا اکٹھے آئے ہوئے ہیں، سیغے میں اصل میں آنے چاہیے، لیکن جو قرآن پاک میں فرض میں یوز ہوا ہوا ورڈ وہاں دو دفعہ تا نہیں، ٹھیک، تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہوا. لیکن کچھ لفظوں کو ملتے ہیں جہاں دو دفعہ استعمال، تتقون دو دفعہ تا ہے نا، تو ہے لفظ ایسے ملتے ہیں قرآن پاک میں، کبھی نہیں بھی ملیں گے. جب نہیں ملیں گے تو پھر آپ کو یہ پیٹرن ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دو تا اکٹھے ہو گئے. تو دو ابواب ایسے ہیں جو ان کے اندر تا ایڈ ہوا تھا. جس طرح یہاں پہلے دیکھیں نا، ماضی میں ہم نے تا ایڈ کیا، فعلا کا ریٹ ہمیں پتا تھا، فا اور عین اور لام یہ تو استعمال کرتے آ رہے تھے. اس میں ہم نے تا ایک ایڈ کر دی، ایڈیشنل ہم نے ڈالی ہے، یہ تا ہم نے ڈالی ہے نا. جی جیسے پچھلے والے باب بالکل جو پہلا باب ہم نے یوز کیا تھا باب افعال، اس میں ہم نے الف ایڈ کر دی تھی، ہاں جی ٹھیک ہے. اگلے والے باب میں ہم نے اس این کو ڈبل کر دیا تھا. اب اس کے اندر اس میں دیکھیں ہم نے 5 لیٹر یوز کیے ہیں، 3 اس کے بیسک ہیں، 2 ہم نے ڈالے. 2 کیسے ڈالے؟ ایک جو عین کلمہ تھا اس کو ڈبل کر دیا، اور ایک ہم ٹھیک نے ہے. اس سے پہلے تا ایڈ کر دی. تو 2 لیٹر ہم نے اس میں ایڈ کیے ہیں اس کا معنی چینج کرنے کے لیے. ٹھیک. تو یہ تا باہر سے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک تا ٹھیک ہے. اس کا اپنا ہے، جس طرح یہ والا پہلا تا ہے یہ مضارع کا تا ہے، اور جی اگلا تا جو ہے یہ ہم نے ایڈ کیا تھا اس کو باب تفاعل بنانے کے لیے، تو ہم نے اسے ایڈ کیا. ٹھیک. اس لیے اس کے اندر تھوڑا سا ایک چیز آئے گی، جب آئے گی تو پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. میں دونوں باب چاروں اکٹھے پڑھانے کے بعد آپ کو ایک ہی دفعہ اس کا فارمولا بتاؤں گا، ٹھیک ہے. ٹھیک. چلیں جی، یہ بھی کلیئر ہو گئی. اور آگے چلتے ہیں. باب مفعلہ میں لزوم اور اہتمام پایا جاتا ہے. کیسے جی؟ ایک نارمل فعل تھا علیمہ، اس کا مطلب تھا اس نے سیکھا. اب آپ نے بنا دیا تعلمہ، اس کا ترجمہ بھی اس نے سیکھا. فرق کیا ہوا؟ علیمہ اس نے سیکھا، تعلمہ اس ویڈ پہ ڈالا میں نے علیمہ کو، اچھا، تعلمہ. اس کا نام باب مفاعلہ بھی ہے، اس کا نام تفاعل کا؟ باب مفعلہ نہیں، میں نے وہ پرانے والے کو ہی لکھا ہوا ہے. یہ تو پتہ ہے، یہ تو اچھا. چینج میں ہمیشہ غلطیاں کرتا ہوں نا. تو یہ ہے باب تفاعل، ٹھیک ہے جی. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. تو علیمہ اس کا مطلب تھا اس نے سیکھا، تعلمہ اس کا مطلب بھی اس نے سیکھا. فرق کیا ہوا جی؟
وہ تدریجاً آ گئے، تعلیم آ گئی نا اس میں، ہاں یہ اس میں تعلیم آ نہیں. گیا، ٹھیک ہے نا. یعنی تعلیم والے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھیں تو اس نے تعلیم حاصل کی. علیمہ کا مطلب ہے اس نے سیکھا. تعلمہ کا مطلب ہے اس نے تعلم کیا، یعنی اس نے تعلیم حاصل کی. اب اس کا آپ مطلب اس بات نے میں سکھایا نہیں ہے. نہیں سکھایا نہیں، وہ علامہ تھا. ٹھیک ہے. علامہ اس نے سکھایا. تعلمہ اس نے سیکھا ہی ہے. یہ واپس آ گئے، ہم لزوم میں آ گئے، یہ متعدی سے واپس آ گئے لازم میں. اچھا وہی مطلب لیکن ہو جب گیا واپس عالمہ آئے کوئی تو بھی. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے سیکھا، لیکن اس سیکھنے میں اور اس سیکھنے میں فرق ہے. وہ علیمہ تھا، آپ گاڑی میں سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہوا، آپ کے علم میں آ گیا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہوا. آپ کہیں گے کہ میں نے جانا کہ وہاں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، آپ علیمہ کہہ دیں گے. لیکن اگر آپ یونیورسٹی جائیں گے، 1-2 سال پڑھیں گے، تو آپ کہیں گے میں نے تعلیم حاصل کی. آپ اس ایکسیڈنٹ کی واقعے کو تعلیم نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. جاننا کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جانا، ٹھیک ہے نا. یہ ان دونوں میں ایک میجر ڈفرینس ہے. کلیئر ہوگی جی بات کچھ؟ جی ہوگی. خافا وہ جی ڈرا. بالکل. جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں جی ٹھیک ہے، کلیئر ہے. خافا وہ ڈرا. تخوفا وہ خوف زدہ ہوا. ٹھیک. فرا کا وہ علیحدہ ہوا. تفرہ کا وہ اختلاف میں پڑ گیا. ٹھیک. تو اب اس کو تھوڑا سا اب انشاءاللہ اگلی بات سے اب اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیں گے. یہ جو باب تفاعل ہے نا، یہ باب تفعیل کا مطالبہ ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ تھا خافہ، اصل میں تو ہوتا ہے خا واو اور فے تھا. وہ جب ہم نے اس جی کو بالکل. واو کو، کیونکہ وہ ناقص تھا تو ہم نے اس واو کو الف میں بدل دیا تھا، اس لیے ہم خافہ بول رہے ہیں. ورنہ خافہ وہی تھا نا. تو اس کو جو میں نے ڈالا باب تفعیل میں، تو بن گیا خوافہ. خوافہ کا مطلب آپ نے دیکھا، خافہ وہ ڈرا. خافہ کا ترجمہ کیا تھا؟ وہ ڈرا. خوافہ کا ترجمہ یہ تھا اس نے ڈرایا. جب اس نے ڈرایا تو کیا ہوا؟ اگر فرض سے مجھے اس نے ڈرایا تو پھر کیا ہوا؟ میں خوفزدہ ہو گیا. دیکھیں بات کو سمجھیں. خافہ وہ ڈرا، ٹھیک ہے. پھر میں کہتا ہوں خوافہ. خوافہ کا مطلب بنا دیا اس نے ڈرایا. ٹھیک ہے. جب اس نے ڈرایا تو جس کو اس نے ڈرایا وہ بندہ بولے گا تخوفا. اس کے متعلق میں کیا کہوں گا؟ تخوفا، کہ وہ ڈر گیا. اس نے ڈرایا اور وہ ڈر گیا. ٹھیک ہے. یعنی اس کے کچھ کرنے کی وجہ سے عمل یہ ہوا. اب اس نے اس کو جو ڈرانے کے لیے جو جدوجہد کی تھی، جو محنت کی تھی، یا جو شدت تھی اس کے ڈرانے میں، اس شدت کا یا ان سٹیپس کی وجہ سے جو ڈر پیدا ہوا ہے اس کے اندر، وہ تخوفا کہلائے گا. فرہ کا اس نے فرق کیا، اس نے الگ الگ کیا یا اس نے فرق کیا. فرہ کا، ٹھیک ہے. تفرہ کا وہ فرقہ ہو گیا یا وہ اختلاف میں پڑ گیا. ذکرہ اس نے نصیحت کی یا اس نے یاد دہانی کی. تذکرہ اس نے نصیحت حاصل کی. یعنی میں اگر کہوں کہ میں نے اس کو نصیحت کی تو اس نے نصیحت حاصل کر لی. تو اب جو اس نے نصیحت حاصل کی وہ ذکرہ نہیں ہے، وہ تذکرہ ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ یعنی ٹھیک ہے. ٹھیک. اگر آپ ان میں سے کوئی کام کریں گے جو اوپر آپ کو باب تفاعل کے کام نظر آ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو کام ہوگا نا وہ باب تفاعل کے اندر آپ کو نظر تفاعل. آتا ہے. تفعیل کے باب تفعیل کے ورڈز کے انڈر جو کام ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جو چیز آپ کو ملتی ہے وہ باب تفاعل کا رزلٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی ایگزامپل ٹھیک میں ہے. نے 1-2 ایگزامپل ہی لکھ سکا ہوں، لکھنی تو مجھے زیادہ تھی. میں کروں گا کوشش کہ اس کو پھر ایک دفعہ ایڈ کروں، اس میں کچھ کم از کم بھی 7-8-10 ایگزامپل ایڈ کروں گا تو اور صحیح ہوگا کام. علامہ اس نے سکھایا. تعلمہ اس نے سیکھا. ٹھیک ہے نا. علیمہ کا مطلب یہی تھا اس نے سیکھا. آپ کو پتا ہے علیمہ نے لکھا نہیں ہے لیکن اگر لکھ دیتا تو علیمہ اس نے سیکھا. علامہ اس نے سکھایا یا اس نے تعلیم دی. اور تعلمہ اس نے تعلیم حاصل کی. ترجمے ان کے اچھے یہ بنتے ہیں نا، میں نے بتایا تھا مصدر سے ترجمہ کریں ہمیشہ اچھا بنے گا. یہ اب لکھیے اسٹیٹمنٹ پڑھیں. لکھا ہوا ہے علم تو. جی کون سا سیکھا ہے؟ یہ باب ماضی تفعیل.
نہیں وہ تفیل تو ہے، وہ تو نظر آ گیا نا ہمیں، وہ تو علامہ سے نظر یہ آ واحد متکلم ماضی کا گیا۔ ماضی کا واحد متکلم ہے، ماضی کا واحد متکلم، ٹھیک ہے. متکلم میں تو آ رہی ہے نا کاپیش تو اس کا مطلب ہے میں نے سکھایا، میں نے سکھایا. اچھا جب ٹھیک کہتا ہے. ہوں میں نے سکھایا، اس کے بعد فائل آ سکتا ہے؟ جی نہیں نہیں، اس میں نہیں آ سکتا. نہیں آ سکتا، فائل اس کے اندر ہی شامل ہے. فائل کب آ سکتا ہے؟ شامل اگر یہ ہو علامہ یا ہو علامت، جی علامت. ہو علامہ یا ہو علامت تو آ سکتا ہے، ورنہ نہیں آ ٹھیک. سکتا. علم تو میں نے سکھایا، کس کو سکھایا؟ اب یہ بتا سکتے ہیں مفعول آ سکتا ہے، مفعول پڑھیں جی. الطالب الطالب طالب طالب طالب. ہو نہیں سکتا نا، طالب ہوتا تو پھر یہ فائل بنتا. جی اگر جی بو ہوتا باغ پر پیش آتی تو پھر یہ مفعول بنتا نا، سوری فائل بنتا نا، مفعول ہے یہ اس لیے حالت نصب میں. تو الطالبہ الدرسہ، میں نے طالب علم کو درس دیا، میں نے طالب علم کو درس دیا. الطالبہ اور الدرسہ، اب آپ غور کریں یہ دو مفعول لے کے آ رہا ہے، دو مفعول بھی ہیں اس میں. جی آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک. میں نے تعلیم دی درس کی، اور میں نے تعلیم دی طالب علم کو، دونوں باتیں کر سکتے ہیں. اور دونوں کو اکٹھا کر دیں گے تو میں ٹھیک. نے طالب علم کو درس دیا. اگر دیکھیں طالبہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے نا، طالبہ کو نکال دیں تو آپ سے ترجمہ کرتے ہیں میں نے درس سکھایا، میں نے درس دیا یا میں نے درس سکھایا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس میں سے درسہ کو نکال دیں تو کہتے ہیں میں نے طالب علم کو سکھایا. ٹھیک ہے. اب دونوں آ گئے ہیں، میں نے طالب علم کو درس دیا یا میں نے طالب علم کو درس سکھایا. ٹھیک ہے، سبجیکٹ سکھایا. اب اگلا لفظ ہے اصل میں وہ ہے فَتَعَلَّمَهُ، تو جب میں نے اس کو طالب علم کو درس دیا تو وہ سیکھ گیا. جی فَتَعَلَّمَهُ، ہو کی ضمیر جاری اس درس کی طرف، جو میں نے اس کو سکھایا تھا. ٹھیک ہے نا، جو درس اسے سکھایا تھا، جو ٹاپک اسے پڑھایا تھا میں نے، اس کو وہ سیکھ گیا. ٹھیک ہے، فَتَعَلَّمَهُ. ٹھیک اس طرح سے یہ اکٹھے آتے ہیں. اگر ایک اس طرح کی بات کی جائے کہ جہاں پہ آپ کہتے ہیں میں نے شدت بھی تھی، میں نے اس کے اندر ایک پروسیس کو فالو کیا، تو میں نے اسے تعلیم دی تھی، پڑھایا تھا اس کو سبجیکٹس، اور اس نے وہ سبجیکٹ کو پھر سیکھ لیا. میں نے اس کو ایک پائتھون پڑھائی تھی اور انہوں نے پائتھون سیکھ لی. میں نے عربی زبان پڑھائی تھی اور انہوں نے عربی زبان سیکھ لی. تو اب جو عربی زبان سیکھی نا اس نے، وہ تعلمہ کے اس کے اوپر اب لے کے آئیں گے ویٹ پہ، اسے علیمہ پہ نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے. ٹھیک. قطع، جی بالکل. قطع اس نے کاٹا. تقطع وہ کٹ گیا. قطع اس نے کاٹا، تقطع وہ کٹ گیا. اور قطع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قطع وہ اس وہ نے کٹ گیا، کٹ وہ کٹ گیا، وہ کٹ گیا. کٹا. ہاں ٹھیک ہے نا، وہ کٹا، یہ بھی وہ کٹ گیا. تو ترجمہ تو سیم ہی ہے، لیکن ڈفرنس آپ کو پھر نظر آ رہا ہے. قطعت الجلدا، میں نے کاٹا اس کو، الجلدا چمڑے کو، میں نے چمڑے کو کاٹا. فتقطع پس وہ کٹ کٹ گیا. گیا. اس طرح سے ہی آتا ہے. ایک میں آپ کو اور یہ دکھا دوں، کیونکہ ہم نے بہت دفعہ پڑھی ہوئی ہے، اور ہم نے اپنے جو کلاسز شروع کی تھی اس کی پہلے دن ہم نے یہ پڑھی تھی. خیرکم، خیرکم تم میں سے بہتر. یہ کیا ہے جی خیرکم؟ گرامر میں یہ کیا کہیں گے اس کو؟ جملہ اس میں نہیں، جملہ اس میں یہ مضاف مرکب ہے. مرکب اضافی ہے. خیرکم. خیرکم جو ہے یہ ہاں جی مرکب ہے، اضافی ہے. خیرون تھا یہ خیرون، ہاں جی خیرون. خیرون سے خیرو کیوں بنا؟ اس وجہ سے کہ یہ مضاف آ رہا ہے، ٹھیک تنوین گری، اور کم اس کے ساتھ ہم نے ایڈ کیا. تو بہتر ہے تم میں بہتر. ٹھیک ہے نا، تم سے بہتر، اس طرح سے مطلب اس کا کر سکتے ہیں. من تعلم القرآن، اب یہ آگے لفظ دیکھیں، تعلم القرآن. تعلم، تعلم سیکھا، لیکن کیسے سیکھا؟ ٹائم لگایا. ہاں جی تعلیم اب آپ پڑھ رہے ہیں بالکل. اتنا آپ نے ٹائم لگایا ہے، کئی مہینے ہو گئے. تعلم القرآن، اپنے قرآن کو سیکھا. ٹھیک ہے. خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا. وعلمہ، اور پھر اس کو سکھایا. وعلمہ، وہ جو سیکھا تھا نا اس کو سکھایا. اب یہ وہ والی تعلیم ہے جس کو آپ آگے کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ اس کے اندر آپ کو اس کا میننگ ذرا اچھے طریقے سے نظر آ رہا ہوگا. کلیئر ہے جی؟
جی ٹھیک ہے جی. علامہ اور تعلمہ یہ اب آپ کو انشاءاللہ پتہ لگ گیا ہوگا. اس ویٹ پہ کون کون سے لفظ آتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں. تدبر، تفاعل، یہ اس کا مصدر ہے، ٹھیک ہے نا. تفاعلہ سے، تفاعلہ سے کیا بنا اس کا مصدر تفاعل، اس لیے باب بھی اس کا یہ ہے تفاعل. اس باب کے اوپر دیکھیں اردو میں کتنے لفظ ہیں. تکلم، تقدم، تشکر، تجسس، تصرف، توکل، تحمل، تبسم، تعجب، تفکر. تفکر لکھا ہوا ہے یہاں؟ نہیں لکھا. تو اس طرح کے بالکل دیکھیں لکھا کس ہوا. قدر لفظ ہیں جو ہم نے اردو میں پڑھے ہیں جو اس ویٹ کے اوپر آتے ہیں، اور آپ اس کا ترجمہ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ جو لفظ لکھے ہوئے انہی لفظوں سے اس کا ترجمہ کریں. آپ کہتے ہیں اس کا، کہتے ہیں نا اس کا انداز تکلم بڑا اچھا تھا، یعنی اس کی بات چیت کرنے کا طریقہ بڑا اچھا تھا، یہ کہتے ہیں نا تکلم. تو لفظ تو کلمہ تھا، ہاں جی. کلمہ یعنی کلام کیا اس نے. اور تکلم یہ کون سا کلام ہے؟ یہ تقریر ہے، یعنی یہ اس نے تیار کر کے پریپیئر کر کے اس نے بات چیت کی ہے. ایک کلام ہوتا ہے نا وہ اٹھے آپ نے بات چیت کر دی، اور ایک تکلم یعنی اس کے اندر وہ ہے شامل، کیا کہتے ہیں اس کو، جو اس کی روٹین ہے، جب ہمیشہ ہی اچھی بات مطلب اس ہاں انداز اچھے میں. طریقے سے اس نے، اور بڑا یعنی بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس نے یہ بات کی ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں تواضع ہے، اس میں ایک طریقہ کار ہے جو اس کو اپنایا گیا ہے یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک. تردد، اس نے کسی چیز کو انکار کر دیا اور تردد کیا، وہ کام کرنے میں اس نے تھوڑا ہچکچایا، تھوڑا اس نے اس فارم سے بولتے ہیں نا. حفظہ اس نے حفاظت کی، تحفظ، اب یہ تھوڑا تگڑا لفظ ہے، ٹھیک ہے، تو شدت ہے اس کے اندر. تو یہ جناب اب اس طرح سے اس کے بھی آپ دیکھ لیں باب تفاعل کے اندر جو اس کا ماضی معروف ہے وہ ہم نے دیکھ لیا تفاعلہ تھا، مضارع بھی ہم نے دیکھ لیا تفاعلو ہے، اور یہ ہم دونوں کی گردانیں بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کر کے ہٹے. اس کا جو مجہول بنتا ہے وہ وہی فعلہ کے ویٹ پہ ہی بنتا ہے، صرف یہ کہ اس میں تا ایڈ کیا در بھی ایڈ کرتے ہیں، تا پیش کے ساتھ. تو فعلہ، تو فعلہ، فعلہ تھا نا ماضی کا، جی فعلہ سے ہم نے اس کے آگے تا ایڈ کر دیا، اور وہ عین کے اوپر تو شاید آ ہی رہی ہے، پیچھے سے چلی آ رہی ہے، تو وہ ہم کنٹینیو کریں گے تو بنے گا تو فعلہ. اور اسی طریقے سے اس کا جو مضارع مجہول ہے وہ کیا بنے گا، یتفعلو، یتفعلو. اب ماضی اس کا ماضی کا جو سوری جو اس کا مضارع کا معروف کا دیکھیں تو اس میں یا کے اوپر زبر ہے اور اس میں یا کے اوپر پیش ہے، باقی بالکل سیم پیٹرن کے اوپر، جی سیم پیٹرن پہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا مصدر تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ یہ تفاعل کے ویٹ کے اوپر ہوگا. امر بنانا ہے جی، امر بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، فعل مضارع کو پکڑیں، اس کا حاضر کا صیغہ لیں تو یہ یا کی جگہ تا والا صیغہ آ جائے گا. تتفعلو، تتفعلو کو لیا، اس کو حذف، اس کو آپ نے اخف کر دیا، اخف کیا تو یہ بن جائے گا یتفعل، یتفعل، سوری تا تھا، تتفعل، تتفعل ہو گیا. تو جو جس کا حالت غلطی کی. جو علامت مضارع وہ گرا دیں، وہ آپ نے گرائی تو بن گیا تفعل، بالکل نارمل پیٹرن کے اوپر یہ تفعل بن گیا. ٹھیک ہے جی. فعل امر ہو گیا. نہیں جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی اخف کر کے ہی آتا ہے، لیکن اس میں ہم نے صرف لا لگانا ہوتا ہے پہلے، اس میں حالت جو اس کو نہیں گراتے، حالت مضارع کو نہیں گراتے، تو یہ لا تفعل. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اس کا اسم الفاعل بنتا ہے متفاعل کے ویٹ کے اوپر، متفاعل. اور اس کا اسم المفعول بنتا ہے متفاعل کے ویٹ کے اوپر. تو اس میں عین کے نیچے زیر ہے، اس میں عین کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کا اسم زمان جو ہے یا مقام وہ بھی سیم ویٹ پہ آتا ہے جو اسم المفعول کا ویٹ. اور آپ یہ غور کر رہے ہیں کہ ہم نے تیسرا یہ ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں، اور تیسرے چیپٹر کے اندر بھی آپ کا اسم المفعول اور اسم الزمان سیم ہے. ابھی چوتھا پڑھیں گے اس میں بھی سیم ہوگا، پھر پانچواں پڑھیں گے اس میں بھی سیم ہوگا، یعنی سیم ویٹ پہ آتے ہیں. تو اب ہم ان کو کچھ دنوں کے بعد پھر انشاءاللہ استعمال کرنا شروع کریں گے، ان کے لفظ بنائیں گے تو پھر آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے جی. یہ یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کا اسم الفاعل ہو.
اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا اسم المفعول ہو، یا اگر بنا بھی لیں تو استعمال ہو، یہ ضروری نہیں، ٹھیک ہے. اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ جس طرح لازم فعل تھا کوئی، مثلا ہمارے پاس تھا ذہبہ، وہ گیا، ٹھیک ہے، تو اس پہ اوپر آپ کو پتہ ہے فائل بنانے کا کیا طریقہ تھا؟ فائل یہی ویٹ تھا نا فائل کا، تو بنائے ذاہب جانے والا، اور اس کا مفعول بنائے مذاہب، مذہوب، مفعول سے مذہوب، یہ لفظ نہیں ہے کوئی مذہوب، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ ہے ہی لازم، اس کے اوپر اس میں ویسے ہی مفعول آتا ہی نہیں ہے، جو مفعول ہی نہیں آتا اس کا تو مفعول کے ویٹ پہ اسم کیسے بنائیں گے آپ؟ تو وہ نہیں بنتا. کلیئر ہو گئی بات؟ صحیح بات، بالکل. ضروری نہیں ہے ہر چیز کا جو بھی اسم ہوگا اس کا جو بھی فعل ہوگا اس سے آپ نے اسم الفاعل اور اسم المفعول بنانے ہیں، اور اس طریقے سے ہر ایک کا اسم زمان اس میں مکان آئے گا؟ نہیں آئے گا، کبھی آئے گا کبھی نہیں آئے گا، کچھ چیز کا استعمال ہوتا ہے کسی کا نہیں جی. استعمال. ٹھیک، نہیں جی، لفظ ہم نے پکڑا اس دفعہ علیمہ، عین لام اور میم، اس کو ہم نے ڈال دیا اسی کے اندر، تو یہ بن گیا تعلمہ. ترجمہ کرتے ہیں جی ساتھ ساتھ، تعلمہ، تعلم وہ اس نے پڑھا، اس نے پڑھا، تعلیم حاصل کی. تعلیم ٹھیک ہے جی. یا تعلمہ وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، کرتا ہے تعلیم یا حاصل کرے گا. ہاں جی. ٹھیک ہے جی. یعلمو، یہ یعلم سوری اس کو تعلیم دی گئی. یعلم، اس کو تعلیم دی گئی، بالکل ٹھیک ہے. یتعلمو، اس کو تعلیم دی جاتی ہے یا دی جائے گی یا دی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تعلم، وہ تعلم پڑھائی، ہاں جاننا، تعلیم حاصل کرنا، ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے جی. اس کے بعد امر بنایا اس کا تعلم، ہاں جی، تعلم، اور وہ لا تتعلم، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ تعلم پڑھ، تم تعلیم پڑھو. حاصل کر، ہاں جی، تعلیم حاصل کر، تم تعلیم آرڈر ہے حاصل. نا، ہاں جی. آرڈر ہے یا پھر ریکویسٹ ہے؟ آج کل تو بچوں سے آرڈر نہیں کر سکتے، ریکویسٹ ہی کرنی پڑتی ہے. بہت کیسز تعلم، تعلم، اور لا تتعلم، لا تتعلم، مت تعلیم حاصل کر، مت پڑھ، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے علاقوں میں خواتین کو کہتے ہیں نا لا تتعلم، ان کو نہیں پڑھنے دیتے، تو نہ پڑھ، ٹھیک ہے. اور لڑکوں کو کہتے ہیں تو پڑھ، وہ کہتا ہے میں نے پڑھنا نہیں ہے. لڑکیوں کو کہتے ہیں تو نہ پڑھو، کہتے ہیں میں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، تو اسم الفاعل اس کا کیا بنتا ہے؟ متعلم، متعلم، ٹھیک ہے. یہ میم پیش نہیں ہوگی؟ سوری پیش ہوگی، بالکل بالکل ہوگی، میں نے غلط لکھا تھا، متعلم کے اوپر پیش ہوگی. یہ ابھی میں آپ سے باتیں کر رہا تھا نا، اس وقت میں یہ ٹائپ کر رہا تھا، یہ ابھی بنائی ہے میں نے ساری سلائڈیں، اسی لیے مکمل بھی نہیں ہے یہ جی. تو متعلم، متعلم اور متعلم. متعلم وہ جو تعلیم حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، پڑھاتا نہیں ہے، پڑھتا ہے. ہاں جی، پڑھتے. ہاں جی. متعلم وہ جو تعلیم دیتا ہے، ٹھیک ہے، تعلیم دینے والا متعلم، تعلیم حاصل کرنے والا متعلم. متکلم اور متکلم، جی متکلم کون ہوتا ہے؟ بات کرنے والا. ٹھیک ہے. اور متکلم سننے والا. سنتے. ٹھیک ہو گیا. اور جس سے بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا آپ کو اس کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ باب جو ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں. یہ ہم نے دیکھ لی ابھی تھوڑی دیر پہلے. تو اگلا باب دیکھتے ہیں جی، اور یہ باب ہے باب مفاعلہ. ٹھیک ہے، باب مفاعلہ، اور باب فعال بھی کہتے ہیں ایسے. ہاں مفاعلہ، مفاعلہ کے ویٹ پہ بھی آپ دیکھیں کس قدر لفظ ہیں اردو میں. مقابلہ، مشارکہ، مداربہ، مزارکہ، مباہلہ، ٹھیک ہے نا، بے شمار لفظ ہیں. اور اس سے جو لفظ بنتا ہے وہ ہے فاعلہ. اس میں فا کلمے کے بعد ایک الف کا اضافہ کیا جاتا ہے. تینوں پہ زبر ہے، فا کلمے کے بعد ایک الف کا اضافہ کیا جاتا ہے. پہلا باب ہم نے پڑھا تھا باب انفال، جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس میں پہلے الف آئی تھی، وہ افعلہ بنا تھا.
فا پہ سکون آ گیا تھا، اف آلہ، یہ ہے فا آلہ، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں باب مفاعلہ، باب مفاعلہ یا باب فعال، دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے. مفاعلہ اس کا زیادہ مشہور نام ہے ویسے، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے جی، یہ ایک ایسا باب ہے کہ اس کے افعال، اس کے جو فعل آئیں گے اس میں اشتراک پایا جائے گا، اس میں اشتراک پایا جائے گا، ٹھیک ہے. مثلا میں کہتا ہوں میں نے بحث کی، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ جب میں کہتا ہوں میں نے بحث کی، اس کا ترجمہ مطلب کریں کافی گے. لوگ اور بھی موجود تھے، ہاں، کوئی ایک آدھا بندہ ایک تو بندے میں نے بحث کی، میں اکیلا تو بحث نہیں کر سکتا نا، میرے لیے ضرورت ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوں تو میں آپ سے بات چیت کروں گا تو بحث ہوگی، ورنہ جی نہیں ہو سکتی. میں نے تقریر کی، میں تقریر کی تو لوگ ہوں گے سامنے تو تقریر ہوگی، ٹھیک ہے. میں لڑا، کسی کو بندہ میرے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ لڑاؤں گا نا میں، ٹھیک ہے. بالکل. اچھا اب اس میں بھی یاد رکھیں، مثلا میں کہتا ہوں میں نے قتل کیا، ایک بندہ بیٹھا تھا، میں گیا جا کے اسے قتل کر دیا، یہ قتل ہے، یہ قتل ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک بندہ آیا میرے سے لڑنے کے لیے اور میں بھی نکلا لڑنے کے لیے، ہم دونوں گئے، ہمارے دونوں کے پاس ویپنس تھے اور ہم ہو گئے شروع ایک دوسرے کو مارنے. اب میں نے اس کو قتل کر دیا. اس میں اور جو پہلے والا قتل تھا ان دونوں میں فرق ہے. پہلے والے میں انوالو تھا، دوسرا انوالو نہیں تھا. اس میں وہ بھی اس انٹینشن سے آیا، میں بھی اس انٹینشن سے گیا ہوں، ٹھیک ہے نا. اچھا. اس کو آپ کیا بولیں گے؟ اشتراک سے ہوا یہ کام. اب یعنی دونوں نے کوشش کی تھی، کوئی ایک جیت گیا، ٹھیک ہے. اس کو لے کے آئیں گے اس ویٹ کے اوپر، ویٹ کیا ہے؟ قاتلا. تو اگر لفظ آئے گا نا قاتلا، اب اگر میں کہتا ہوں قتلا زید، کیا لفظ بولتے رہے ہمیشہ سے؟ زید ناصرن، ٹھیک. قتل کیا زید نے ناصر کو، ایسے ہی پڑھتے رہے نا فاعل مفعول ڈال کے. قتلا قاتلا زید حامدن، زید نے حامد کو قتل کیا. لیکن میں کہوں قاتلا، کاف کے آگے یہ یہاں آگے دیکھ لیتے ہیں، فعال آ رہا ہے نا، اس طرح دیکھ لیں. قاتلا، الف کے اوپر الف آ گیا، قاتلا. قاتلا زید حامدن، اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ زید نے حامد کو قتل کیا. لیکن اگر لکھا ہوگا قتلا زید حامدن، اس کا مطلب ہے کہ زید کو یہ گیا، زید گیا اور حامد کو مار کے آ گیا، ٹھیک. لیکن اگر لکھا ہوگا قاتلا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اسے مارنے آیا تھا، یہ بھی مارنے گیا تھا، دونوں کے درمیان میں لڑائی ہوئی تو اس نے اس کو قتل کیا. وہ حدیث بھی ہے نا، قاتل و مقتول بالکل صحیح فی ہے. النار، کو اس ٹائپ کے. اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ اگر دو آپس میں لڑ رہے تھے اور ایک نے مار دیا تو دونوں ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو جا کے مار دیا تو آگے مار دیا، بالکل اس طرح. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ ہاں جی. جی سمجھ میں آ گئی. یقاتلو، یفاعلو کے ویٹ پہ یقاتلو، یہ اس کا فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے. وہ قتال کریں گے. چلیں اس کو اس طرح لے کے آتے ہیں، زیادہ اچھا ہے. میں نے کہا تھا کہ بڑا اچھا ترجمہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو مصدری ترجمہ کریں. لائیں جی اس کو ویٹ پہ. یہ تھا قتلہ بنایا نا میں نے، قتلہ سے بنایا میں نے قاتلہ. اس کو لائیں یہاں پہ، یہ بنے گا یقاتلو. اس کو لائیں یہاں پہ، یہ بنے گا یقاتلہ، یقاتلہ، سوری مقاتلہ، میم سے بنے گا مقاتلہ. اور یہ کیا بنے گا؟ فعال قتال. قتال، قتال، ٹھیک ہے. اب آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ کہیں گے زید نے قتالہ، لفظ ہے فاعلہ، اس کا ویٹ کر رہا ہوں میں، قاتلہ سے. قاتلہ زید حامدن، قاتلہ زید حامدن. کریں ترجمہ اس قتال کے ساتھ کریں. زید نے حامد کا قتال کیا. قتال کیا، قتال. قتال کا مطلب کیا ہوا؟ ایک لڑائی. لڑائی کے اندر مار دیا. قتال ہوتا ہے کسی لڑائی کے اندر جا کے اس کو مارا، جنگ ہو رہی تھی اس کے اندر اس نے اس کو مار دیا. ٹھیک. ٹھیک ہے جی، بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ مفاعلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی بالکل. مشکل باب ہے ہاں ویسے، جی. تنگ ہی ہوتا ہے بندہ، سے سمجھ آتی مشکل سے ہی ہے. چلیں اللہ بہتر کرے گا. کریں جی گردان کریں، آپ تو ماسٹر ہیں گردان کرنے میں. فعلہ سے کر لیں. فعلا 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 فعلو. فعلا تھوڑا سا کھینچ کے فعلا پڑھیں، جب فا کو پڑھ رہے ہیں نا تھوڑا سا کھینچ فعلو. کے پڑھیں. اگر یہ ہوتا ہے اس میں پڑھتا فعلا، فعلا اگر ہوتا ہے پڑھتا فعلا. اب پڑھیں گے فعلا، فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلا فعلنا. فا فعلو کو ذرا کھینچ کے پڑھیں. فعلت
فعلت فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلت فعلنا. ویری گڈ. فعلتو یعنی میں نے یہ فعل انجام دیا. ٹھیک ہے نا جی. یفاعلو یفاعلو انجام دیا. یفاعلانی یفاعلونا. یفاعلون تفاعلو اس کے اوپر تفاعلان لے کے آئے یفاعلون یفاعلن کے ویٹ پہ کہا تعالیٰ کو لے کے تفاعلو. اس یفاعلون کے ویٹ پہ کہا تعالیٰ کو لے کے آئے. قاتلون. یقاتلون یقاتلن یقاتلون. یہ پہلے والے کی بات کروں جمع کا جو سیکھا ہے اس کو ہاں جی اس کے اوپر لے کے آئے نا. اگر آپ اچھا ٹھیک ہے. یقاتلون ملتا ہے لفظ آپ کو. یقاتلون. استعمال ہوتا ہے نا ہاں یقاتلون. جی جی بالکل ہے. ان کو قتل کیا. ہاں جی جی چل پڑھتے تھے آگے. یقاتلون فی سبیل اللہ. ہوں جی تفاعلو تفاعلان تفاعلون تفاعلین تفاعلان تفاعلن تفاعلو نفاعلو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس کا ترجمہ کرتے مجھے لگ رہا ہے پریشان ہو رہے ہیں آپ. ٹھیک ہو رہے ہیں جی پریشان. تو اس کا ترجمہ ویسے ہی جیسے فعلہ کا ترجمہ تھا جیسے قتلہ کا ترجمہ تھا. ترجمہ تو وہی ہے. سچویشن کا فرق کہ ہے. یہ ٹھیک. اشتراکی کام ہے بس. ٹھیک ہے نا. باقیوں میں تو ہم ترجمہ چینج کیے نا. اس میں ترجمہ نہیں چینج کر رہے ہیں ہم. صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اشتراک ہے. قتلہ اس نے قتل کیا. قاتلہ اس نے قتال کیا. رسلہ اس نے پیغام پہنچایا. راسلہ اس نے خط و کتابت کی. راسلہ اس نے اکیلے نے لیٹر لکھ دیا نا فرض کریں کسی کو اور خط و کتابت ہو رہی ہے. میں اس کو لیٹر بھیجتا ہوں مجھے لیٹر بھیجتا ہے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سے خط و کتابت ہو رہی ہے تو اسے کہیں گے راسلہ. ٹھیک ہے. حسنہ وہ نیک ہوا. حسنہ اس نے سلوک کیا. سعادہ اس نے مدد کی. تو اس کا لفظ تو مددہ بھی ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے نا. یا سعادہ بھی ہو سکتا تھا. تو سعادہ کیوں ہوا؟ اس نے مدد اس لیے کی کہ وہ اشتراکی مدد تھی. میں تمہاری مدد کرتا ہوں تم میری مدد کرو. فانصرنی ینصرکم. ٹھیک ہے نا. جی آپ اس کی مدد کرتے ہو میں اس کی مدد کرتا ہوں. خاورہ انہوں نے آپس میں باتیں کی. شاورہ انہوں نے آپس میں مشاورت کی. جادلہ انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا یا بحث کی. سابقہ اس نے سبقت لی. دو بھاگے ریس میں ایک آگے نکل گیا. سابقہ. ٹھیک ہے. حاسبہ اس نے حساب لیا. اب بیٹھے آمنے سامنے ایک دوسرے سے ہم نے حساب کتاب لیا کہ بتاؤ بھائی کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا. اس کے اوپر ویٹ پہ بننے والے لفظ جی اپنے سارے ہی سنے ہوئے ہیں. مذاکرہ مباحثہ محاصرہ مقاتلہ معاشرہ مطالبہ مشاعرہ. ٹھیک ہے. تو یہ لفظ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں کافی استعمال ہوتے ہیں. مباہلہ جی ہے جی. مباہلہ یاد کسی کو؟ پہلے تو وہ تھا نا جب وہ عیسائی آئے تھے حضور اچھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو اس کے دو مصدر ہیں ان دونوں میں سے کس جی دونوں پہ بنائے دونوں پہ بنائے. کبھی کوئی استعمال ہوگا کبھی کوئی استعمال ہوگا. اور میں نے پھر وہ میں اپنی غلطی آپ کو بتا رہا ہوں. میرے دماغ میں تھی جب میں سو کے اٹھا ہوں کہ میں نے پہلا کام یہ کرنا ہے یہ بنانی ہے اور یہ میں نہیں بنا سکا. اس کے جیسے میں نے کو دکھا دیا کتال دکھایا نا ابھی آپ کو میں نے. تو جی کتال والے بالکل. ویٹ کے اوپر ان سب کو بنانا چاہیے مجھے. ٹھیک ہے. لیکن اچھا ضروری نہیں ہے کبھی کسی کے ویٹ پہ یہ کبھی اس ویٹ پہ آئے گا یہ کبھی اس ویٹ پہ آئے گا. ضروری نہیں دونوں پہ آئے. کچھ کیسز ایسے بھی ہوں گے دونوں پہ چل جائے. ٹھیک ٹھیک ہے. لیکن ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ہم مباہلہ کا پوچھ رہا تھا میں. ہاں جی وہ جب عیسائی آئے تھے تو انہوں نے بات نہیں مانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تم, بلکہ قرآن میں حکم ہے نا کہ تم اپنے گھر والوں کو لے اور وہ اپنے گھر والوں کو لیں. بالکل تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کو لے کے آئے تو وہ بھاگ گئے پھر عیسائی جو ہے نا مقابلے سے. زبردست. تو عیسائیوں کے اوپر جو مسلمانوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے بڑی فتح تھی وہ یہی تھی, مباہلے کی بیس پہ ہوئی تھی. اور مباہلہ میں اور جو مباحثہ ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہے؟ یا ایک چیز جس کو ہم کہتے ہیں یہ آپس میں جو علماء کرتے رہتے ہیں کیا ہاں کہتے جی ہیں مباہلہ میں تو پھر ایک وہ دعا مانگتے ہیں نا کہ بھائی اگر میں غلط ہوں تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں اللہ میں. لیکن مباحثہ تو بس پھر یہ ہے نا کہ آپ بحث کرتے ہو دلائل مباہلے دیتے سے ہو. پہلے جو چیز چل رہی تھی نا اسے کہتے ہیں مناظرہ. ہاں جی مناظرہ یا پہلے مباحثہ. مناظرہ چل رہا تھا کہ وہ روز 40 دن وہ آتے رہے اور آگے ہاں ڈسکشن کرتے رہے آمنے سامنے بیٹھ کے. وہ اپنی لاجکس لاتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان کو بات بتاتے تھے, لیکن وہ کسی چیز پہ ایگری نہیں ہو رہے.
ایونچولی پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان کو کہو کہ تم بھی اپنے آدمیوں کو لے آؤ اور اپنے بچوں کو لے آؤ اور اپنے بچوں کو لے آؤ، ٹھیک ہے نا. تو ہم بھی لے کے آتے ہیں ان کو، اور پھر ایک دوسرے کے اوپر کیا کریں گے؟ لعنت بھیجیں گے. ہاں لعنت بھیجیں، لعنت بد دعا بھیجیں کریں. گے. ہاں یہ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آمنے سامنے بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جو بھی جھوٹا ہوگا اس کے اوپر اللہ کی لعنت. تو اس سے پھر وہ عیسائی جو ہیں انہوں نے جب ان کو دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں اور فیملی کو لے کے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا اس سے یہ اس سچ کی اس سے بڑی علامت کوئی نہیں ہوتی. بندہ لڑنے وڑنے آتا ہے تو میں دوستوں یاروں کو لے کے چلا جاتا ہے، کوئی اپنی بیوی بچوں کو لے کے یا اپنے اس کا مطلب ہمیں فیملی کے یقین اتنا ہے کہ اس مسئلے میں کہ وہ اپنے اہل خانہ کو بچوں کو ساتھ لے آئیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ غلط ہو. ایگزیکٹلی. تو انہوں نے جب ویسے بھی ان کے چہروں کو بھی دیکھا تو ان کو اس سے اندازہ ہوا. تو ان لوگوں نے پھر ہوا کیا تھا، اسکینڈ کیا ہوا تھا پتا ہے آپ کو؟ ہاں انہوں نے انکار کر دیا تھا، انکار کر دیا کہ ہم نے مباہلہ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ اس کے بعد وہ جب جا رہے تھے راستے میں ہوں تو وہ میں نے پڑھا ہے کہ جی وہ جو دو بڑے تھے، وہ جو ایک شاگرد تھا اس نے اسے پوچھا کہ بھائی، اس نے کہا تو کوئی ایسے غلط بات کی، اس نے کہا نہیں ایسی بات نہ کرو، کیونکہ وہ بالکل سچ پہ تھے، اگر ہم کرتے تو یہ ہم تباہ برباد ہو جاتے. تو اس نے کہا تو پھر تم نے ان کی بات مان کیوں لی؟ نہیں لی. اس نے کہا اگر ہم ان کی بات مان لیتے تو پھر جو ہمارے بادشاہ نے ہمارا اتنا شان اور وہ سارا چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں وہ ہم سے چھن جاتی، ہماری عزت نہ رہتی نا. اچھا چلیں، یہ تو خیر ٹھیک ہے، یہ تو ایک واقعہ ہے ساتھ. لیکن جو اس مباہلے کا اینڈ ہوا تھا نا، وہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی شکست تسلیم کی، اور شکست تسلیم کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اب اپنے علاقے کا خراج آپ کو دیں گے. اور وہاں پہ وہ اپنے ساتھ جو زریں لے کے آئے تھے، زیرہ ہوتا ہے اس زمانے میں ٹینک ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک ایکسپینسو پروڈکٹ تھی. تو انہوں کے پاس پتہ نہیں کتنی 30 زریں تھی کہ 40 زریں تھے، مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد، لیکن انہوں نے اپنی ساری زرہ جو تھی وہ وہاں پہ دے دیں. اور ان کے پاس جو جتنی وہ اپنے ساتھ کوئی آئٹمس، فوڈ آئٹمس لائے ہوئے تھے اور جو چیزیں لائے ہوئے تھے، وہ ساری کی ساری یہاں پہ ان کو دے کے گئے. اور یہ طے کر کے گئے کہ اب ہر سال ہمارے سے اتنا خراج لے لیں، ہمارے پہ جنگ نہ کریں، یعنی ہم مان گئے ہیں. تو تسلیم بیسیکلی کر اس لیں. علاقے پہ پھر حاکمیت جو ہے وہ اسلام کی ہو گئی تھی. اس میں نہیں، ایک تو ہے مذہبی پوائنٹ آف ویو سے جنگ کا جیتنا، دوسرا یہ وہ جنگ ہے جو بغیر تلوار کے علاقے کی فتح بھی ہے. جو خراج ملنا شروع ہو گیا، اس کا مطلب وہی ہے نا، جس طرح آپ گئے اور جا کے وہاں خیبر کو فتح کیا یا اور کسی علاقے کو، تبوک کو بعد میں، اور جو مسلمان کرتے رہے پھر ایران اور سوان فتح کرتے رہے، تو وہاں سے پھر آبادی تو ان لوگوں کی تھی نا، اسلام تو آہستہ آہستہ گیا، تو پھر ان لوگوں سے خراج لیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے خود ہی مان لیا کہ جی آپ ہمارے سے خراج لے لیا کریں. انہوں نے شکست اس طرح سے تسلیم کر دی. تو یہ علاقے کی فتح بھی تھی، دونوں کام اس میں. چلیں بہرحال جی، اس لیے جی لفظ ہے مشاعرہ، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں اشتراک ہے، مشاعرہ. ایک بندے یا بیٹھ کے شاعری اگر کرے گا تو وہ مشاعرہ نہیں کہلائے گا، دو چار کا ہونا ضروری ہے. مقابلہ، دو بندے ہوں گے تو مقابلہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. اس طرح جتنے بھی لفظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، معاشقہ، اب دیکھیں نہیں ہوگا عاشق، تو پھر عاشق معشوق ہوں گے تو معاشقہ ہوگا، ورنہ معاشقہ نہیں ہوگا. محاصرہ، ایک وہ ہوگا جو اندر، مسافہ. مسافہ، مسافہ دیکھیں آپ، دو بندے ہوں گے تو ہاتھ میں لائیں گے، مسافہ ہوگا. تو اس لفظ کو دیکھیں. یہ بھی دیکھ لیں جی، آخری چیز فاعلا، یفاعلو، یہ دونوں تو ہم نے پڑھ لی ہے، ان کی گردان بھی ہم نے دیکھ لی. اس کا مجہول بنتا ہے فوعلا کی بیس پہ. اور کیوں بنتا ہے؟ یہ اصل میں الف ہی تھا، لیکن فا کے اوپر جب پیش آئی اور اس کے ساتھ ایک الف آ گیا نا، تو وہ الف ٹھہر نہیں سکا اس کے آگے، پیش کے آگے جی الف ہی بالکل. ٹھہرتا، اس لیے وہ واو میں کنورٹ ہو گیا، تو یہ بن گیا فوعلا. لیکن بہرحال آپ کو فارمیشن یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف یہی قاعدہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا اگر مجھے مجہول بنانا ہوگا تو وہ فوعلا کے ویٹ پہ آئے گا. ٹھیک ہے، فوعلا. اسی طریقے سے یفاعلو، پھر مفاعلہ اور فعالون آپ نے دیکھ لیا. فعل امر اس کا اسی مضارع معروف سے ہی بنے گا، اسے اخف کریں گے. نہیں، پھر غلط لکھا ہوا، غلطیاں تو ہر دفعہ ہی ہیں. چلیں، تو پہلے پر کیا نہیں بنا لیں. نہیں کیسے بنتا ہے؟ اس کو اخف کریں تو یہ بن جائے گا یفاعل، ٹھیک ہے نا. تو یفاعل، لا یفاعل، ٹھیک ہے، مت کر، مت کر. اور اگر اس کا آپ بنانا چاہتے ہیں امر، تو پھر اس کا جو یہ بیسیکلی یہاں تا ہوگا، لیکن جو بھی ہے اس کی حالت مضارع گرا دیں تو یہ بن جائے گا فاعل.
ٹھیک ہے، فاعل تو کر فعال ہے نا، جی کام کرنے کو کہتے ہیں، فاعل تو کر. اور مفاعل اور مفاعل یہ اس کے اسم الفعل اور اسم المفعول ہے، مفاعل اور مفاعل. ٹھیک ہے، اور یہ بھی میں نے غلط لکھا ہوا ہے، یہ بھی مفاعل کے ویٹ پہ ہی ہے. اس کو ویسے میں ایک دفعہ ڈبل چیک کر لوں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایسے ہی ہے. اس کو میں دیکھوں گا انشاءاللہ. میں نے کیوں کیا ہے، لیکن بہرحال چلیں اس کو بھی اب دیکھ لیں. تو یہ قاتلہ سے بنا دی ہے، قاتلہ یقاتلو کوتیلا. جی کریں ترجمہ کرتے جائیں ساتھ ساتھ. قاتلہ اس نے قاتل قتال کیا، اس نے قتل کیا، ہاں اس نے قتل قاتل کیا، اس نے قتال کیا، ٹھیک ہے نا، جنگ کر کے قتال مار کی، دیا، ہاں جی. اس نے قتال کیا. جی یقاتلو وہ اس وہ وہ قتال قتال کرے کرتا گا، ہے یا وہ قتال کرے ہاں گا یا کر وہ رہا ہے. جنگ میں کسی بندے کو مارے گا، ایسے کہہ ہاں لیں، جی، وہ ہاں جی، لڑائی میں کسی کو ہاں شکست جی، دے گا، ہاں جی. لڑائی میں کسی کو قتل کرے گا. یقاتلو کوتیلا، وہ جی قتل ہوا لڑائی میں. ہاں قتل ہوگا ہاں جی، یا یا ہوتا ہے. ہاں جو قاتل ہے وہ قتل، ہاں جی وہ قتل ہوا یا یہ ہو گیا وہ قتل ہوگا یا ہوتا ہے. اور مقاتلہ مقاتلہ یا قتال تو وہ لڑائی ہو گئی نا. لڑائی ہونا، اور قاتل تم قتل کرو، بالکل ٹھیک ہے. لا یقاتل تم قتل نہ کرو. ہاں، یہ پھر دیکھیں دونوں پہ گڑبڑ کی ہوئی ہے، ہاں جی. غلطیوں سے بھرمار ہے. چلو اور باقی یہ تو پھر اسم الفاعل ہو گیا، مقاتل جس نے مقاتل اور قتل کیا. مقاتل، ٹھیک ہے، مقاتل اور مقاتل. مقاتل یہ کیسے مقاتل مشکل لفظ ہے، سوری یہ زبر تو نہیں ہے اس پہ. نہیں نہیں نہیں، سکون ہے جی، سکون ہے، ہاں جی دونوں میں سکون ہے، ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے. دونوں میں سکون. مقاتل اور نہیں، مقاتل، یہ پھر کیسے پڑھیں گے دونوں پہ سکون ہے، الف پہ بھی سکون ہے. نہیں وہ تو کسی کھینچنے کے لیے نا، مقاتل یہ تو پڑھا نہیں جا پھر سکتا ہے. تو زبر ہونی چاہیے. یہ بھی آپ کا اچھا سوال ہے. فاعل، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں اس کا ویٹ. مجھے ٹھیک ہے یاد ہی نہیں ہے یہ کہ میں نے اس کو نا مکمل اس پہ بنایا یا نہیں بنایا، لیکن بہرحال یہاں سے ختم کرتے ہیں آج کے سیشن کو. میں اس ٹھیک کو ہے انشاءاللہ دیکھتا ہوں، اور میں نے اس کے باقی چیپٹر بھی بنانے ہیں. میں کوشش میں کرتا کہ میں کرتا ہوں کہ آج یا اس ویکینڈ کے اوپر نا میں اس کی پوری ایک سمری شیٹ بنا دوں تاکہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. اس کو میں آپ کو ریوائز کر کے بتاتا ہوں، دیکھتا ہوں اس میں اصل میں کیا تھا. یہ آپ کا لفظ بات بھی ٹھیک ہے کہ یہ سکون کے بعد الف کو کھینچا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کیا لفظ ہے. چلیں جی، کوئی ٹھیک ہے کوشچن ہو تو پوچھیے، نہیں تو پھر ختم کرتے ہیں آج. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سورہ یاسین ہم نہیں کر سکے، اور اس کا جو ہے نا پہلا ہم نے کر لیا تھا سیشن. اب چکر یہ ہے کہ مجھے کہا گیا کہ اس کی ریکارڈنگ کریں.